لوگ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے. محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں. ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے. کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اس میں صحیح بات کیا ہے، واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے. اس میں افراط و تفرید بہت ہے، مبالغہ آرائیاں بہت ہیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے. جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے. ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے. وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے. اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی. غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا مگر غیرت پر سودا نہیں کیا. تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں. اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے. اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں. دیکھو، مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں. ایک انتقام، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا، جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی. یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے. کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں، آپ اجازت دی. تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے. ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے، ہم نے طاقت دے دی ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے. بین الاقوامی لا تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کو یہ ہوگا، عمر قید ہوگی. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا. کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا، بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص
لے, حکومت اس میں تعاون کرے گی, قصاص تو یہی لے گا. حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا. بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے, حکومت کا یہ کام ہے. حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن, کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے. بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا. جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں, حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں. اسلام کہتے ہیں کہ کسی کے غلام نہیں ہے, کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا. حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے, عدل و انصاف فراہم کرنا ہے. اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے, انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے. حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی؟ وہ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا, محبت سے غصہ آ گیا مجھے, آرام سے چل رہا تھا نا. یہی ہے نا, یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا, صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے, مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں. اتنا اچھا سسٹم, اتنا اچھا سسٹم. وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ, جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں, تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے. ڈالر نیچے آ گیا سنا, تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10 روپے نیچے آئے گا, 20 روپے اوپر جائے گا. یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ. تو یہ سیٹ اپ, خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں. تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے. میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے, گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے. نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو تلاش کروں گا, وہ نہ ملے اس کے بھائی کو مار دوں گا, وہ نہ ملے اس کے ماموں کو مار دوں گا, جو ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں. اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی. نا 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 نا. اللہ کہتے ہیں فقد جعلنا لولیہ سلطانا, دیکھو ہم نے تمہارے جذبات کا خیال کیا ہے, ہم نے تمہیں طاقت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لوگے تمہیں گناہ نہیں ملے گا. اب جب ہم نے تمہیں تمہارا حق دے دیا تو اب حد سے تجاوز نہ کرو. کیا مطلب؟ قاتل کے علاوہ کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو. اس نے آپ کا ایک مہمان مارا, آپ نے کہا ہم اس کے 2 مہمان ماریں گے. یہ کام وہ ایک پنجاب والا چلا گیا نا, پنجاب والا چلا گیا وزیرستان میں, وہاں قبائلی لڑائیاں ہو رہی تھیں, تو وہ کہیں باہر اس کو چارپائی پہ سلا دیا انہوں نے. تو اس کو ڈر لگ رہا ہے یار ان کی تو دشمنی اٹھا کی رات کو آوازیں آتی, مجھے کو مار پور کے نہ چلا جائے. اس نے دروازہ بجایا, بھائی مجھے اندر سلا. اس نے کہا کیوں, گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے آپ لوگ کی دشمنیوں میں نہ مارا جاؤں. اس نے کہا فکر نہ کرو, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا کی قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. اس نے کہا بھائی اس کا تم 10 مارو 20 مارو, ہم تو مر گئے نا, ہم تو گئے کام سے. من اخیہ شیء, جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی. یعنی اللہ مقتول کے وارث کو کہہ رہے ہیں قاتل بھی تمہارا دینی بھائی ہے, تو بھائی سمجھ کے چھوڑ دو. ترغیب دی ہے, زبردستی نہیں کی اسلام نے. حالانکہ اللہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا کہ چھوڑنا پڑے گا, لیکن اللہ کہہ رہے میں ایسے قانون کیوں بناؤں؟ حالانکہ وہ خدا ہے, اس کو ہم پہ حق ہے, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے قانون کیوں بناؤں کہ انتقام کی آگ بڑھ گئے ان کے دل میں. خدا جب ہمارے جذبات کی رعایت کر رہا ہے تو گورنمنٹ کون ہوتی ہے جو رعایت نہ کرے؟ بھائی اللہ حکومت سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہم پہ زیادہ قدرت ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ ترغیب دی کہ اس کو کیا کرو, معاف کرو. بہتر یہ معاف کر دو, دیت لے لو, پیسے لے کے چھوڑ دو, اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی, تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی ہو جائے گی. اے اللہ اس سے تو ہم اگر دیت لے کے چھوڑیں گے یہ تو غیرت کے خلاف ہے. ہمارے باپ کو مارا, وہ قیامت میں کہے گا کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, یہ دنیا کا سزا ہے, آخرت میں قاتل کو معاف نہیں کروں گا. دنیا میں تو قاتل سے قصاص لے بھی لیا جائے نا, گردن اڑا بھی دی جائے, تو اس کا جرم تھوڑی معاف ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کو مارا ہے اس نے تو بدلہ ابھی لیا نہیں ہے. دیکھیں جب کوئی قتل کرتا ہے 2 نقصان ہوتے ہیں, ایک تو جو بندہ مارا اس کا نقصان وہ گیا, دوسرا اس کے لواحقین کا نقصان. تو ابھی تو لواحقین کی تلافی ہوئی ہے, جو بندہ گیا ہے اس سے تو آخرت میں حساب لیا جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ابھی میں محرم پہ بیان کرنا ہے, لیکن یہ قصاص کی بات درمیان میں آ گئی. میں یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ لا بیان کیا ہے اسلام نے.
بنانا. نمبر 2, قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو, اس کو تڑپا تڑپا کے مت مارو. تبھی حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف, قصاص لیا جائے گا تلوار سے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں نا, دیکھی ہوں گی آپ نے, اب تو وہاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن کے پیچھے, جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا, فوراً ختم, تکلیف کا احساس ختم. ادھر قاتل کی گردن الگ ہوئی, قاتل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے مگر اسے تکلیف بولو نہیں ہوتی, کیونکہ دماغ اور باڈی کا کنیکشن کیا ہو گیا, ختم. تو تکلیف کیسے محسوس کرے گا؟ لیکن دہشت بہت ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح اس کی گردن الگ ہو کے گرتی ہے اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے, اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے, وہ مقصد پورا پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن جو اسلام مخالف قوتیں, ان کا قانون کیا ہے؟ بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی ہے بھائی؟ ایک صاحب سعودی عرب سے آئے, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا, گردن اڑائی, تو میں 2 گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے. بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ بلوچ تھے, وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے, لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی. بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ پھانسی لٹکا دیتے ہیں. اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے. گلا گھونٹ کے مارو کسی کو, آپ اپنا گلا گھونٹیں تھوڑی دیر کے لیے, اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے. لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے؟ 0, کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے. ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان, جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے, اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے. جو قاتل مقتول ہے نا, اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو, چھوڑ دو, ہمیں ترس آ رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے, چھوڑو یار دیت لے کے کیا کرو, بولو نا معاف. اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو. اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب چوک پہ لایا گیا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے, لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو, تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا؟ معاف کیا. بہت ہیں. بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت, یار نہیں بول رہے رفیع بھائی, پولیس لے کر آؤ. جملہ آپ کو جو سینٹنس جو ہے جملہ کمپلیٹ کیا کریں, جس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پوری بیداری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 1.5 پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پراٹھے نہیں کھاؤ, یہ عمر پراٹھوں کی نہیں ہے, کوئی بھی عمر نہیں ہے پراٹھوں کی. لیکن اگر ناشتے میں پراٹھے نہ ہوں تو وہ بیان ایسا مرجھایا ہوا ہوتا ہے, پھر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, پھر میں ویسے بیٹھا ہوا ہوتا. تو اس کی ہم نے تلافی یہ کی ہے کہ بھائی صبح پراٹھے کھا لو, دوپہر کا کھانا نہ کھا کر. تو کیا خیال ہے اس کی تلافی اس طریقے سے؟ پراٹھے چھوڑ دیں, دنیا چھوڑ دے آدمی, ناشتے میں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے. کھائے تو مزے کی چیز ہے نا. اچھا, ایک اور فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں لا بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں, بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے, پھانسی دے دیں گے, تو ایک بندہ تو مرا ہی ہے انسان, اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا, تو یہ کون سا کمال کر لیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا, یہ کون سا کمال ہے؟ دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بندہ قتل ہونے سے بچاؤ, قتل ہونے سے بچا کے جرم سے روکو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اصل موضوع کی طرف آتا ہوں دوبارہ. اللہ تعالی نے محرم بھی دیا ہمیں, سفر بھی دیا ہمیں, ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے, یہود و نصارہ کے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے
اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. لہو و لعب. کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں، ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے. کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ غلط ہے. اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہ کتنے فرقوں میں؟ 72. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو، فیل. مثلا آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے، نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے، پراپر سالگرہ منائیں گے. کچھ نے اس کی مخالفت کی، کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا، فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع، فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے. اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں، 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے، تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں، فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں، وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز، کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے، ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے، آگے نہ ہوتا، تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے. پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے، کون سا، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے، گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے، کالے کپڑے پہنے کے سفید کپڑے پہنے کے پیلی چپل پہنے کے نیلی چپل پہنے، چپلوں میں، کرتوں میں، ٹوپیوں میں، بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے، میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی، ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے ٹوپی نہیں پہنو، وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں، یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے، فرقی یہ ہے نہیں عربی میں، لیکن یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے. جیسے مولانا ہوتے ہیں نا ہمارے سمجھ میں، مولانا کا مطلب مولانا، مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا. اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو. تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑی ہیں نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں، نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں، ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ. ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے، نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا. آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے، پھر نبی تسلی بھی دیں گے، اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں. لو بھائی اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں، تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے. یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے.
कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब कहां होंगे? जहन्नम में। सिर्फ एक क्या होगा? वो कहां जाएगा? जन्नत में। सहाबा इल्म पर हरीस थे, उन्होंने फौरन नबी से पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, वो एक जन्नती कौन सा है? अगर ये ना पूछते तो कितना बेड़ा गर्क हो जाता हमारा। नबी ने उस फिरके का नाम नहीं बताया। ये भी हमारे नबी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि अगर नबी नाम बताते तो सब लोग वही नाम रख लेते। एक आदमी कहता है जी ये मेरी तरफ से मिठाई ले जाओ, वसीम नाम का आदमी होगा, सिर्फ उसी को देना। अब मजमे में एक वसीम है, सलीम है, गफार है, सत्तार है, याकूब है, यूसुफ है, सारे बैठे हुए हैं, भूख सबको लग रही है, मिठाई खाने का सबका दिल कर रहा है। आईडी शनाख्ती कार्ड किसी के पास नहीं है। पहले से इसने अनाउंस कर दिया कि भाई वसीम नाम के आदमी के लिए मिठाई आ रही है, तो सारे वसीम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? सब कहेंगे वसीम कौन है? मैं हूं। उसको पता है इसने कौन सा नादरा में जाके देखना है, एक मिठाई के डब्बे के लिए नादरा में थोड़ी लेके जाए, सब वसीम बन जाएंगे। आज यही हो रहा है। जमातुल मुस्लिमीन ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना। 1975 में एक जमात बनाई गई जिसका सदियों तक कोई वजूद नहीं मिलता। उसका एक अमीर खुद साख्ता नाम रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जमातुल मुस्लिमीन, और वो जितनी हदीसें जमातुल मुस्लिमीन के बारे में थी वो सारे मिठाई के डब्बे लेने के लिए खड़े हो गए कि जी ये डब्बे किसके हैं? ये हमारे हैं, क्योंकि नबी ने कहा था जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना। और देखो ये देवबंदी है, वो हनफी है, वो बरेलवी है, वो शिया है, वो अहले हदीस है। असल में किसका तस्करा आता है हदीस में? जमातुल मुस्लिमीन। ओ भाई, नबी ने ये नहीं कहा था 1975 में कोई जमात जिसका नाम जमातुल मुस्लिमीन हो उसको लाजिम पकड़ना। नबी का मतलब था मुसलमानों की जमात के साथ चिमटे रहना, अलग से कोई फिरका नहीं बनाना। आपने अपनी जमात का नाम मुसलमानों की जमात रख लिया। पागल आदमी, तो सेंसलेस लोग हैं बिल्कुल। तो 1975 से पहले मुसलमान में जो सही फिरका था वो तो उसका तो कोई जमातुल मुस्लिमीन का नाम नहीं था, वो कहां जाएगा फिर? मैंने पेशावर में बयान किया, मैंने उन लोगों से कहा देखो जो इस्लाम सदियों पहले पेशावर में आया था ना वही सही है। अब अगर कोई तुम्हें कुरान और हदीस के नाम पे वरगला रहा है कि हम सही इस्लाम लाए, हम कुरान और हदीस, तो उनसे बोलो 1200 साल पहले क्या आया था पेशावर में? फिक़ह हनफी आया था ना। तो अब थोड़ी इस्लाम आ रहा है, सारी किताबों में लिखा है इस्लाम पेशावर में 1000 साल 1200 साल पहले आया, तो वो क्या आया था और अब क्या आ रहा है? उस पे एक मौलाना ने मेरे खिलाफ बयान किया कि अहले हदीस तो इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में भी थे। मुझे अहले हदीस से इतना बड़ा इख्तिलाफ नहीं, मैं उनको अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल समझता हूं, चंद इख्तिलाफात के साथ। वो मेरे इख्तिलाफात हैं, वो इल्मी नौयत के इख्तिलाफात हैं। बाकी उनमें जो मुतशद्दिद हैं, वो गुमराह हैं, जो मुतदिल हैं, उन पे हम वो फतवा नहीं लगाते जो हम दूसरों पे लगाते हैं। लेकिन ये दलील मोहतरम की सही नहीं है, इसलिए कि आप जो इमाम अहमद बिन हंबल से साबित कर रहे हैं कि उन्होंने कहा अहले हदीस जन्नत में जाएंगे, उससे वो फिरका अहले हदीस मुराद नहीं है। उससे वो लोग मुराद है जो हदीस को फॉलो करते हैं। तो अबू हनीफा भी हदीस को फॉलो करते थे, इमाम शाफी भी फॉलो करते थे, अब इमाम अहमद बिन हंबल भी फॉलो करते थे। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इमाम अहमद बिन हंबल के फॉलोवर्स को अहले हदीस नहीं कहा जाता बल्कि हंबली कहा जाता है। हालांकि वो तो अहले हदीस हैं, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल खुद अहले हदीस है, तो उनके फॉलोवर्स को हंबली क्यों कह रहे हो फिर? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो आज लफ्फाजी है, अल्फाजों से खेला जा रहा है, अल्फाजों से, नामों से किया जा रहा है। नामों से नहीं होता। वो कहते हैं ना मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। चावल की बोरी पे लिखा हुआ है, चीनी की बोरी पे लिखा हुआ है चावल। एक आदमी ने दुकान में चीनी की बोरी है, लिखा हुआ क्या है? चावल। इसने बोला चीनी है, लिखा हुआ चावल क्यों? कह रहे मक्खियों को धोखा देने के लिए। मक्खी धोखे में आएगी? मक्खी लेबल देख के कभी भी धोखे में नहीं आती, वो खुशबू देख के जाती है। हमारे नबी से सहाबा ने पूछा कि उस फिरके का नाम बताएं, आपने नाम नहीं बताया, क्योंकि सब लेबल अच्छा लगा के धोखा देते। आपने उस फिरके में जो खुशबू है उसको बताया कि उसमें खुशबू क्या आ रही होगी, उसमें जो अलामतें हैं वो क्या हैं। जहां स्मेल आ रही हो नबी और सहाबा की, उस स्मेल की तरफ चले जाना। और जहां नबी को लुगत से निकाल दिया, या नबी को तो रखा हुआ सहाबा को निकाल दिया, उसके करीब उसके लेबल और नाम को देखकर जाने की कोशिश ना करना। तो नाम नबी कुरान ने हमें मुस्लिम दिया, और अलामत क्या बताई
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں، سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے؟ قرآن تو سب کی بیس ہے نا، قرآن ہی سے نکل گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن فرقوں میں جب فرق کیا جا رہا ہے تو قرآن کا تذکرہ نہیں. ما انا علیہ، جس پر میرا عمل، میں چلوں تو نبی جس پر چلے اس کو تو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا حدیث، کیونکہ حدیث قول، عام طور پر حدیث کا اطلاق قول پر ہوتا ہے. بخاری میں ایک روایت آ گئی، مسلم میں ایک روایت آ گئی، لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں. نبی کا جو پراپر عمل رہا ہے، کس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے گئے ہیں، اس کو آج کل کے لوگوں نے حدیث سے خارج. تو نبی نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ ما انا علیہ، بولو نا، وہ اصحابی، جس پر میں ہوں، جو میرا عمل ہے جس پر. تو یہ نبی کا عمل تھا. اب اس عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ کے نماز کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے رفع الیدین کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے نہ کرنے کا عمل تھا. آخر عمل ٹھیک ہے، یہ اختلاف شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے. اس اختلاف کی بیس پہ فرقے نہیں بنتے، کوئی بنائے گا تو وہ جہنمی ہے. اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، کیونکہ دونوں میں وہ علامت پائی جا رہی ہے ما انا علیہ. کامیاب فرقے کی علامت کیا ہے؟ جس پر نبی کا عمل. تو نبی کا عمل دونوں پر ہے نا، تو اس میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط بولو نا یار. نہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے کو، نہ ہاتھ چھوڑ کے، نہ رفع الیدین کرنے والے کو، نہ کرنے والے کو، کیونکہ دونوں کے پاس دلیل ہے، دونوں مکتبہ فکر کی. اور دونوں کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ نبی سے. تو اس بیس پہ جتنا بھی اختلاف ہو، اس اختلاف سے جنت اور جہنم کا فتویٰ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگلی بات، نبی یہاں کہہ کے رکے نہیں صرف ما انا علیہ. اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے. ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا رہا ہے، بس. نبی نے فرمایا واصحابی. کیوں؟ اب دیکھو ترتیب کیا ہے. اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیثی کہلاتا ہے. دو قسمیں، قولی اور ایک فعلی. آپ نے ایک عمل کیا، صحابہ نے سینہ بسینہ اس عمل کو نقل کیا، یہ بھی حدیث ہے، چاہے بخاری میں نہ بھی ہو، چاہے مسلم میں نہ بھی ہو. دوسرا، آپ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخبل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں، ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اور میرے اصحاب کا عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے اور میرے اصحاب کا عمل. کیا مطلب؟ ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخبل طریقے سے کریں گے، حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے، یہ بھی جہنمی، چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں. لیبل جو منکرین حدیث ہیں ان کا پتہ ہے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن. اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے قرآن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے، بار بار قرآن کیا کہتے ہیں، اللہ کا کلام. مقصد قرآن کی فضیلت نہیں ہوگی، مقصد حدیث کا انکار ہوگا. سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں، یار یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو کتنا فوکس کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ان کے دل میں اللہ کے کلام کا جلال ہے. بھائی یہ جو آپ کے سامنے صبح و شام قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد حدیث کی نفی ہے. تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ، اہل حدیث رکھ سکتے ہو آپ، اہل قرآن رکھ سکتے ہو آپ، دیوبندی رکھ سکتے ہو آپ، محمدی رکھ سکتے ہو، کچھ بھی رکھ سکتے ہو. عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. بھئی صحابہ کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کا فتویٰ یہ کیوں نہیں ہے؟ اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفائے راشدین کو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میں دعوے سے کہتا ہوں خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں رمضان میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو، کوئی ضعیف سند دکھا دو میرے بھائی. آپ بخاری مسلم کی حدیثیں جو 8 رکعت والی اس کی تشریح ایسی کر رہے ہیں جو صحابہ میں کسی کی سمجھ میں بولو نہیں آئی. اس کا مطلب آپ کی تشریح غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں 8 کا تذکرہ ملتا ہے، وہ ضعیف روایت ہے. مان لو
तो सहाबा को नबी ने हुक्म दिया उमर को फॉलो करो ना। तो अगर हजरत उमर ने 8 पढ़वाई थी तो फिर पूरी दुनिया में हमें 8 मिलती क्यों नहीं है? कूफा में, बसरा में, दिमिश्क में, मिस्र में 8 से ज्यादा क्यों मिलती है हमें? आज लोग कहते हैं मक्का मदीना में 8 हो रही हैं। भाई आज का मक्का मदीना लोगे या 1200 साल 1300 साल पहले का मक्का मदीना लोगे? आज लोग कहते हैं सऊदी अरब में 3 को 1 कहते हैं। और भाई सऊदी अरब में आज कहते हैं ना, 1400 साल से सऊदी अरब में 3 को 3 ही कहते थे। तो 1400 साल से जो इस्लाम था वो वाला सही था या आज जो इस्लाम है वो वाला सही है? अब मैं आखिरी बात जो मुहर्रम पे लेके चला था, मैं जल्दी से वो समेट के खत्म करता हूं। असल तो मेरा टॉपिक ये था मुहर्रम। तो बेन भाई फिरके बनते चले जाएंगे, मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है ये लोग करेंगे। नबी ने फरमाया 73 फिरकों में उम्मत तकसीम होगी। मैंने और आपने वो काम करना है जो कुरान में है, हदीस में है, और उस पर किसका अमल है? सहाबा का। और ये जो चारों आइम्मा है ना, इन्होंने इन्हीं को फॉलो किया है, सहाबा को। इसलिए उम्मत कहती है चारों आइम्मा के जिस मसले पर इत्तिफाक हो उससे शुजूज और खुरूज इख्तियार करना जायज नहीं है, क्योंकि ये इसकी जाहिरी एक अलामत है कि हक इसमें मुनहसिर है। इतने बड़े बड़े इम्मा कैसे गलती 1 से होती है, 2 से होती है, चारों ही मुत्तफिक कैसे हो गए? और अगर आप नहीं मानते तो इतनी बात तो मानते हो ना, नबी और सहाबा ये तो मनसूस है ना। तो मुझे बताओ मुहर्रम सहाबा की जिंदगी में आया था कि नहीं आया था? अहले बैत की जिंदगी में आया था नहीं आया था? कोई एक सही रिवायत हमें मिलती है कि अहले बैत ने वो कुछ किया जो आज हम कर रहे हैं? क्या हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु सय्यदुश शुहदा, क्या उन्होंने मातम की तरगीब दी है या उनके औलादों ने मातम की तरगीब दी हो? गम मनाना, गमों में रोना पीटना, मातम करना, इस्लाम सबर की तलकीन देता है। अहले बैत का हुक्म भी क्या था? सबर। वावेला करना, रोना पीटना, चीखना चिल्लाना, ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। बाज लोग इससे दलाल करते हैं कि फला मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, फला मौके पे फला सहाबी रोए। गम के मौके पे रोए हैं, गम का मौका गुजरने के बाद उस तारीख आने पर रोए, ऐसा हमें तस्करा बोलो नहीं मिलता। गम के मौके पे रोना तो इंसान की नेचर है, फितरत है, उसमें भी चीखने की इजाजत नहीं है, मातम की इजाजत नहीं है। एन जब सदमा पहुंचे उस वक्त आपको मातम की इजाजत नहीं, नबी ने लानत फरमाई है। तो सदमा गुजरने के 1 साल बाद उस तारीख को आने पर कहां से इजाजत हो गई? मैं तशद्दुद का कायल नहीं हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जो लोग ये कर रहे हैं उनको जा जाके छेड़ें, तंग करें। हमारा मुल्क फिरकवारियत और लिसानी और फिरकवाराना झगड़ों का मुतहम्मिल नहीं है, मार धाड़ और नफरत वाली तकरीरें करना नहीं है। मेरा मकसद तो अहले सुन्नत वल जमात को यह बताना है कि आप एक फैसला करो, आप उधर हो या इधर हो। आपके उसूल कुछ और हैं, उनके उसूल कुछ और हैं, उनको उनके उसूलों पे चलने दें। जब नबी ने कह दिया ना 73 होंगे तो 73 होके रहेंगे। आप फिरकवारियत खत्म नहीं कर सकते। आपने सेलेक्ट करना कि सही कौन है गलत कौन है। आज लोग आ कहते हैं फिरकवारियत खत्म हो जाए, मैंने कहा नहीं हो सकती खत्म भाई, नबी ने कह दिया 73 फिरके होंगे, कैसे खत्म होगी? आपने सेलेक्ट करना है, गाइड करना है कि सही कौन है, अपने लिए सिलेक्शन करनी है, इनमें सही कौन है, मैं वहां जाऊंगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दुनिया में भी, तो आप सारे ऑप्शन खत्म कर देते हो। कई रिश्ता आया आपके लिए, बहुत सारी लड़कियां हैं, आपने कहा ये ठीक है बाकियों को बम से उड़ा दो। ओ भाई आपको जो समझ में आया आप उससे शादी कर लो, बल्कि उससे भी नहीं 3 और से कर लो। और लड़की के पास एक ऑप्शन है, तो भाई जो समझ में आ रहा है उससे कर लो, बाकी वो दूसरा जो मर्जी आपके भला से आप उसको मार दो, क्योंकि वो गलत आदमी का रिश्ता मेरे पास आया है, बंदा ठीक नहीं है, अब्बा उसको मरवा दो। अब्बा कहेगा बेटा तो इतने लोग सही भी हैं गलत भी हैं, तुझे जो सही लग रहा है वो बता दे, जो गलत है वो उसको रहने दे, वो तेरा काम नहीं है। दुनिया में बहुत सी गलत भी होती हैं, उनको वो गलत मिल जाएगा। तो फिरके तो रहेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही आके इन फिरकों को खत्म करेंगे और तलवार से खत्म होंगे ये। और ये हमें इजाजत, हमें बम फाड़ने की, तलवार चलाने की, गालियां देने की और ऐसे बयान करने की जिससे नफरतें फैले, हमें इसकी इजाजत नहीं है। हमारे पास तो जो भी आता है हम उसको गले लगाते हैं। शिया लोग भी आते हैं, हम मिलते हैं, तमीज से बात करते हैं, इकराम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मजहब पे बहस नहीं करते हम। क्यों? हमें पता है काम खा का झगड़ा होगा, जो सीखने आना चाहे बात कर लेते हैं उससे हम। तो हम नफरतों के कायल नहीं है, ना हम तशद्दुद के कायल है। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आप फैसला करो कि आप हो किस कैटेगरी में।
ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے, ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور صحابہ کا طریقہ. ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا, صحابہ پہ محرم بھی آیا, جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے. ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا, جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے. غم کے موقع پہ کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صبر. یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں. حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں, ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے دور میں نہیں ہے, تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن. حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے, اور لے گا, اللہ کیوں چھوڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے, تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی, اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو. سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے, ٹھیک ہے, نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے. پسند کس کو کیا؟ سفید کو. وہ محرم میں بھی پسندیدہ, وہ سفر میں بھی, وہ ربیع الاول میں. جیسے ہی رشتہ میسر ہو, اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو, چاہے محرم ہو. محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں, سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں. ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی, وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی. پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو. محرم میں بھی کریں, جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں اپنے, ان کا فرقہ ہے, ان کا مسلک ہے, چھیڑے نہیں کسی کو, جا کے بحث نہ کریں. دفتروں میں بحثیں خامخواہی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا, میں کدھر ہوں, میں کدھر کھڑا ہوں. جو کالے کپڑے پہننے دیں, نہ ان پہ طنز کریں, نہ ان پہ ہوٹنگ کریں, یہ جائز نہیں ہے. اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو. آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے, بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے, ہم لوگ اس فرقے کے نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا ہم حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے, چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے, وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے, اس کو بولے بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا, ابھی پوچھا تو ریپلائی بھی ہوگا. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی, 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے؟ بیٹا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے. بیٹا سال میں 1 دفعہ زکات دینی ہے, اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے, محرم میں بھی کرنا ہے, سفر میں بھی کرنا ہے, ربیع الاول میں بھی کرنا ہے, اور ربیع ثانی میں بھی کرنا ہے. جس کا جو حکم آتا جائے, رمضان میں روزے رکھنے, حج کے ایام میں حج کرنا ہے, وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے؟ بیٹا محرم میں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا ہے, اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے؟ محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد, نہ یا علی مدد, نہ یا غوث اعظم مدد, نہ یا رسول اللہ مدد. یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں. اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد, تو دائرے اسلام سے خارج ہے. بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے یہ تیرا ہیڈیک, کیونکہ بچے نے اس کو لے کے پھر وہ فتوے دینا شروع. بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ. میں جو تو نے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. وہی ہے نا, ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں میں اکیلا جاگا ہوا ہوں, اس عمل کی لاج رکھ لے. سارے لوگ خراٹے لے رہے ہیں میں اکیلا. لوگوں نے کہا تو اپنی باتیں بتا, ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا, ہماری برائیاں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے, یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے, باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, کون کس کا کیا مطلب ہے, چھوڑو اس بحث کو. اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں, یہ ایسے دلدل میں پھنسو گے, نکلنے کے قابل نہیں رہو گے. اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے؟ تو ان کو بتاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان. کیسے احسان کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا. ابا اور کیا کرنا ہے میں نے؟ وبالوالدین احسانا وبذی القربى، بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے. ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے. ان سے توڑنے نہیں دیکھنا، چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو. کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو؟ راضی کر لو. ان پہ خرچ کرو، ہدیے دو، ان کو نذرانے دو تاکہ یہ جڑیں. جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے، حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ ربیع الاول میں جو مرضی کر لے. ابا اور کیا کرنا ہے؟ بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے، قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا. میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فوراً ہینڈ اوور کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ فوراً کیا کر دینا؟ اس کے حوالے کر دینا میں مر جاؤں تو. ایسا نہ ہو 20 سال تک مانگتی رہے یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا. اور بھی اس طرح کے حکام میں جو سورۃ بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وقولوا للناس حسنا، جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی، تمیز سے بات کیا کرو. بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے. آہستہ آواز میں بات کیا کرو، دھیمے لہجے میں بات کیا کرو. یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے پھر اور بدتمیز بن جائے گا. تو وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، نمازوں کو پابندی سے قائم کرو. یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، ربیع الاول میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں، ایجادات ہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل